بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ قریش مکہ ایک یہودی عالم کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے ایسا کیا سوال پوچھا جائے جن سے ان کے نبی ہونے کا معلوم ہو، واضح ہو جائے۔ اس کے بعد یہودی عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال پوچھنے کو کہا، جن میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس کا جواب قرآن پاک کی آیت سورہ کہف کے اندر دیا اور مکمل وضاحت کی۔ اس واقعے کی تاریخی حیثیت کچھ ایسے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو فلسطین کے علاقے میں اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا۔ اس وقت یہ علاقہ رومن امپائر میں شمار کیا جاتا تھا۔ یہ لوگ بت پرست تھے۔ یہاں پر ایک یہودی بادشاہ کی حکمرانی تھی جو رومن حکومت کے ماتحت کام کرتا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ شروع کی تو رومی لوگ آپ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور آپ علیہ السلام کو گرفتار کر انہوں نے سولی پر لٹکانا چاہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد یہودیوں نے رومی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی۔ لہٰذا اس کے رد عمل میں رومی بادشاہ نے یروشلم اور فلسطین پر حملہ کر کے ان کو بالکل ہی تباہ و برباد کر دیا، حتیٰ کہ اس نے بیت المقدس کو بھی برباد کر دیا۔ اسی دوران اس نے 1.5 لاکھ یہودی قتل کر دیے اور جو بچے کچے یہودی رہ گئے تھے وہ اپنی جان بچا کر فلسطین چلے گئے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے والے اور ان کی پیروی کرنے والے تھے، مگر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اور ان کی پیروی کرنے والے تھے، صرف وہی لوگ فلسطین میں موجود رہے۔ رومی تھا اور بت پرست تھا، لہٰذا اس کی حکومت نے عیسائی لوگوں پر ظلم و ستم کرنا شروع کیا۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے چند کو اس نے اپنے دربار میں بلایا اور انہیں کہا کہ میں تمہیں چند دن کی مہلت دیتا ہوں، تم اپنے نئے دین یعنی عیسائیت سے باہر آ جاؤ، ورنہ میں تم کو قتل کر دوں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے یہ پیروکار دراصل اصحاب کہف تھے، جن کے واقعے کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ ان نوجوانوں نے جب یہ دھمکی سنی تو وہ شدید پریشان، کیونکہ وہ بادشاہ سے لڑنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی شہر میں رہ کر عیسائی تعلیمات جاری رکھ سکتے تھے، ورنہ وہ ان کو قتل کروا دیتا۔ لہٰذا انہوں نے شہر چھوڑ کر کہیں بھاگ جانے کا فیصلہ کیا اور اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کر کے شہر سے نکل گئے، یہ سوچتے ہوئے کہ اب اللہ تعالیٰ ہی ہماری کوئی مدد کرے گا اور کوئی راستہ نکالے گا۔ یہاں تک کہ وہ پہاڑ کی غار میں جا کر رکے اور وہ لوگ وہیں پر سو گئے، یہاں تک کہ سوتے سوتے ان پر 300 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما
اور ہمارے کام میں ہمارے راہبی کو آسان فرما۔ جب بادشاہ نے ان لوگوں کو تلاش کروایا تو معلوم ہوا کہ یہ لوگ اسی غار میں موجود ہیں۔ اس کو بہت ہی غصہ آیا اور اس نے کہا کہ غار کو ایک مضبوط دیوار سے بند کر دو تاکہ یہ لوگ اندر ہی مر جائیں۔ بادشاہ نے جس شخص کے ذمے یہ کام لگایا تھا وہ بہت ہی نیک اور ایماندار تھا۔ اس نے اصحاب کہف کا نام اور پورا واقعہ ایک تختی پر لکھوا کر لوہے کے صندوق میں رکھ کر غار کی دیواروں میں رکھ دیا اور ایک تختی شاہی خزانے میں رکھوا دی۔ ان 300 سال کے بعد دقیانوس مر گیا اور کہ بہت سی بادشاہ حکومتیں آئیں اور چلے بھی گئیں۔ اس کے بعد ایک نیک دل اور انصاف بادشاہ کی حکومت آئی۔ اس نے 68 سال تک حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ پسندی عروج پر تھی اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور قیامت پر یقین ختم ہوتا جا رہا تھا۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ بہت غمگین ہوا اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ کچھ ایسی نشانی دے کہ میری قوم کے لوگوں کا ایمان پھر سے تازہ ہو جائے، انہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور ایک خدا کا یقین ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ لہٰذا ایک روز ایک چرواہا اپنی بکریوں کو چروانے کے لیے اس غار کے پاس سے گزرا۔ یہ وہی تھا جس میں اصحاب کہف موجود تھے۔ اس چرواہے نے چند لوگوں کے ساتھ مل کر اس دیوار کو گرا دیا۔ دیوار کے گرتے ہی ان پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ سب کے سب گھبرا کر وہاں سے بھاگ گئے۔ یوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اصحاب کہف اپنی نیند سے بیدار ہوئے اور ایک دوسرے سے سلام کلام کرنے لگے اور اپنے ایک ساتھی کو بازار سے کھانا لانے کے لیے کہا۔ جب وہ بازار گئے تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا ہے، یہاں تک کہ لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ اس دوران اس نے اپنے زمانے کے سکے دکاندار کو دیے۔ دکاندار نے جب یہ سکے دیکھے تو اس کو شک ہوا کہ اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، لہٰذا اس نے یملیکھا کو سپاہیوں کے سپرد کر دیا۔ یملیکھا سے سپاہیوں نے دوبارہ پوچھا کہ یہ تم نے سکے کہاں سے ملے ہیں، یہ خزانہ کہاں سے ملا؟ یملیکھا نے کہا ہمارے پاس کوئی خزانہ نہیں، یہ ہمارا ہی پیسہ ہے۔ سپاہیوں نے کہا کہ ہم کیسے مان لیں کیونکہ یہ سکے 300 سال پرانے ہیں۔ یملیکھا نے کہا پہلے مجھے بتاؤ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ تو سپاہیوں نے کہا کہ آج اسلام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، مگر سینکڑوں سو سال پہلے اسلام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا، وہ بت پرست تھا۔ یہ سن کر یملیکھا حیران و پریشان ہوئے اور کہا کہ ہم کل تو اس شہر سے اپنا ایمان بچا کر بھاگ نکلے تھے اور میں اور میرے ساتھی قریب ایک غار میں چھپ گئے تھے، جبکہ میرے باقی ساتھی اب بھی غار میں موجود ہیں۔ تم میرے ساتھ چل کر خود ہی دیکھ لو۔ جب سپاہی اور بہت سے لوگ اس غار کے قریب پہنچے تو اصحاب کہف یملیکھا کے انتظار میں تھے۔ جب غار پر بہت سے آدمی دکھے، شور و گل نظر آنے لگا تو اصحاب کہف سمجھے کہ دقیانوس کی فوج ہمیں مارنے آئی ہے، لہٰذا وہ اللہ کا ذکر اور حمد و ثنا میں مشغول ہو گئے۔ سپاہیوں نے غار پر پہنچ کر وہ تانبے کا جو بکسا تھا وہاں اصحاب کہف کے نام اور یہ لکھا تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت ہے جو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ لے ہیں۔
دقیانوس نے اس غار کے منہ کو بند کروا دیا ہے۔ سپاہی یہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئے۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اپنے بادشاہ بیدروس کو اطلاع دی۔ جب بادشاہ نے یہ بات سنی تو فوراً اپنے علماء امراء کے پاس پہنچ گئے۔ اصحاب کہف نے غار سے نکل کر تمام واقعہ بادشاہ کو بتایا۔ بادشاہ نے سجدہ کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ، میری دعا قبول ہوئی کہ آپ نے ایک ایسی نشانی بتائی کہ انسان موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا ضرور یقین کرے گا۔ اس کے بعد اصحاب کہف نے بادشاہ کو دعا دی اور سلام کرنے کے بعد دوبارہ اسی غار میں واپس گئے اور جا کر دوبارہ سو گئے، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دی۔ بادشاہ نے اسی غار